اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث پڑھیں گے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تو بہت ہی اہم کاموں کا حکم دیا ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ سب سے بہترین چیزیں کیا ہیں۔ حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار۔ سب سے فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے بہترین دعا استغفار ہے۔ اب ہم اس کے الگ الگ معنی پر دیکھتے ہیں۔ افضل کا مطلب ہے وہ چیز جو سب سے زیادہ معتبر ہو، عظمت والی ہو۔ اعمال و عمل کی جمع ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا۔ استغفار کا مطلب ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا یا بخشش طلب کرنا۔ اب ہم پہلے اس حدیث کے پہلے حصے پر غور کرتے ہیں جو کہ توحید سے متعلق ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے توحید پر یقین رکھنا لازم ہے۔ قرآن پاک کی بہت سی آیات ہیں جس میں لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے اور وہ ان کا لازمی حصہ ہے۔ اگر ہم لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ جاتے ہیں یا اس کے تقاضوں کو سمجھ جاتے ہیں تو ہم بہت ساری قرآنی آیات اور احادیث کے بارے میں جان جائیں گے۔ اس میں ہم سب سے پہلے الہ کا مطلب سمجھتے ہیں۔ الہ کسے کہتے ہیں؟ الہ کا لفظی معنی جو ہے وہ معبود ہے۔ اب انسان کی یہ سرشت میں ہے کہ وہ کسی نہ کسی کو اپنا معبود ضرور مانتا ہے۔ اگر وہ اس کو نہیں بھی پتا کہ میرا معبود کون ہے تو وہ اس کی تلاش میں رہتا ہے۔ اب معبود کوئی ایسی ذات ہونی چاہیے جو کہ خالق ہو، مالک ہو اور بہت زیادہ قدرت رکھتی ہو۔ ایک اس میں یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ رازق ہو، علم و حکمت والی ہو، ہمارے ظاہری اور پوشیدہ تمام اعمال کو جاننے کی اس میں قدرت ہو۔ پھر الہ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ بہت زیادہ رحیم اور کریم ہو، یعنی ہمارے اوپر بہت زیادہ رحم اور شفقت کرنے والی ہو، اور وہ جبار اور قہار بھی ہو، یعنی اگر کوئی ظلم کرتا ہے، کسی پہ زیادتی کرتا ہے تو وہ اس سے انتقام لینے کی پوری اہلیت رکھتا ہو۔ اور ایک جو اہم بات یہ کہ اس کے جیسا کوئی بھی نہ ہو۔ یہ ایک ایسی ذات ہو جس سے انسان بہت زیادہ محبت کرتا ہو، عقیدت رکھتا ہو، جب بھی کوئی پریشانی آئے وہ اسی کو پکارے۔ اور اگر ہم لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو سمجھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر بے انتہا گہرائی ہے۔ اس کے اوپر جتنی چاہیں آپ لمبی سے لمبی کتابیں لکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اس میں اور گنجائش نکلتی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے جتنے بھی نبی رسول اس دنیا میں بھیجے ہیں انہوں نے اپنی امت کو لا الہ الا اللہ کا ہی درس دیا۔ وہ قوم جو لا الہ الا اللہ کہتی تھی وہ اپنے زمانے میں مسلم ہی تھی، جو چاہے وہ کسی بھی نبی کی شریعت سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ امت محمدیہ کا اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلم کا لقب دیا ہے۔ تو یہ جو لا الہ الا اللہ ہے یہ ایک ایسا کلمہ ہے جس کی بدولت ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ سمجھے یہ ایک ایسی تلوار ہے جو شرک اور بت پرستی کو جڑ سے کاٹ دیتی ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، اے اللہ مجھے کوئی ایسی چیز بتا جس کے ذریعے تجھے یاد کروں۔
اور اس کے ذریعے تجھ سے دعا مانگو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تو کہا کر لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے پروردگار تیرا ہر بندہ یہی کہتا ہے، میں تو کوئی ایسی چیز چاہتا ہوں جو میرے لیے مخصوص ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اگر تو ساتوں آسمان اور ان کی ساری آبادی سوائے میرے اور ساتوں زمین ایک پلڑا میں رکھ دے اور ایک پلڑا میں لا الہ الا اللہ رکھ دے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا باری رہے گا اور وہ جھک جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ حدیث بیان کی ہیں، اور اس میں یہ فرمایا کہ قیامت کے دن میری شفاعت کے حقدار وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا۔ اب یہ ایک بہت ہی غور کرنے والی حدیث ہے۔ اس میں اب یہ کہ لا الہ الا اللہ تو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے رہتے ہیں، کئی لوگ تو بہت کثرت سے پڑھتے ہیں، تو لیکن سچے دل سے کیا مراد ہے؟ سچے دل سے مراد یہ ہوتی ہے کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ یہ سمجھے کہ اس طرح سے ہے کہ جیسے کوئی ایک چابی ہوتی ہے، اس کے کچھ اوپر بار سے ہوتے ہیں، یا کوئی سمجھے پاس ورڈ ہوتا ہے، پاس ورڈ بھی کوئی اس کے پوائنٹس ہوتے ہیں، کوئی شیپ کچھ، یعنی جب تک وہ پوائنٹس جو ہیں وہ کلیئر نہ ہوں تو وہ آگے جو سلسلہ نہیں چلتا۔ تو اسی طرح لا الہ الا اللہ سمجھے ایک ایسا پاس ورڈ ہے کہ جب تک ہم اس کو صحیح طرح سے فٹ نہیں کریں گے تو ہم آگے نہیں جا سکتے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ جنت کی کنجی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روایت کیا ہے۔ اب ہم تھوڑا سا اس پہ غور کریں گے کہ کنجی سے یہ کیا مطلب ہے۔ کنجی کا یہی کہ یہ اس کے جو تقاضے ہیں وہ ہم پورے کریں۔ مطلب تقاضوں میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو ذات اور صفات ہیں اس میں ہم ایک خاص اپنا نظریہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہ ہو، اور یہ سمجھا جائے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ ہی اس کے کوئی والدین ہیں، وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، اور اس کے جیسا کوئی بھی نہیں۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ اخلاص میں بہت ہی خوبصورت الفاظ میں مسلم امت کو بتایا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ اس کے جیسا کوئی ہے۔ اسی طرح سورۃ شورى میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت 11 میں کہا ہے لیسا کمثلہ شیء، اور اس کے جیسے کوئی چیز بھی نہیں۔ اب صفات کے حوالے سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو خوبیاں ہیں وہ ہم یہ اسی کی ذات کے لیے رکھیں، یعنی جو کہ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں یکتا ہے، واحد ہے، جیسے وہ پیدا کرنے والا ہے، مارنے والا ہے، رزق دینے والا ہے، حاجتیں پوری کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ ذاتی ہیں، یعنی وہ کسی نے اس کو دی نہیں ہے، وہ شروع سے ہی اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی ذاتی ہیں۔ اور جب ہم اس کی ذات اور صفات کے حوالے سے یہ ہمارا عقیدہ پکا ہو جاتا ہے تو پھر یہ چیز ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اسی کی بندگی کریں۔ اسی چیز کو سورۃ زاریات آیت 56 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح سے کہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے جن اور انسان کو اسی لیے پیدا کیا کہ وہ عبادت کریں۔ اب اس میں یہ ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھنا ضروری نہیں ہے کہ ہم بیٹھے لمبی چوڑی تسبیحیں کری جا رہے ہیں، بلکہ اس کو سچے دل سے ان تقاضوں کو سمجھ کے اور اپنی زندگی میں اپلائی کر کے پڑھنے کا جو ہے وہ فائدہ ہے۔ اس سے آپ یہ دیکھیں کہ ایک روایت میں ملتا ہے کہ ایک شخص قیامت کے روز آئے گا، اس کے پاس گناہوں کے لمبے لمبے انبار ہوں گے، اور وہ یہ سوچے گا اب تو میرے پاس کوئی نجات کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو اچانک سے فرشتے ایک کاغذ پہ کچھ لکھا ہوا لے کے آئیں گے، یہ اس کے اعمال نامے میں نیکی ہوگی،
اس کو جب وہ پڑھا جائے گا تو اس پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، یعنی اس شخص نے یہ لا الہ الا اللہ سچے دل سے پڑھا ہوگا۔ تو میزان کے ایک پلڑے میں اس کے سارے برائیاں اور گناہ رکھ دیے جائیں گے، اور دوسرے پلڑے میں وہ اس کا سچے دل سے پڑھا ہوا لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے گا۔ تو جو لا الہ الا اللہ والا پلڑا ہے وہ جھک جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت میں ڈال دیں گے۔ اب اس حدیث میں یہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت بتائی گئی ہے، اس کو غور سے سمجھنا چاہیے۔ یہ ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھ کے تو گناہ کرتے جائیں، بلکہ جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کے اندر بہت ساری صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ صفات جو ہیں سمجھے جس انسان کے اندر پیدا ہوں گی وہی سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے۔ اس کا سب سے پہلا اثر تو انسان کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک کے آگے یا سمجھے اپنے جیسے انسانوں کے آگے نہیں جھکتا، اور وہ اس جھکنے کی ذلت سے بچ جاتا ہے۔ پھر جب وہ انسان اللہ کی قدرت کا تصور کرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بے شمار قدرت والا ہے، اور میں اس کے سامنے بالکل بے بس ہوں۔ میرے پاس جو کچھ دیا ہوا ہے وہ اللہ کا ہے، اور وہ جب چاہے یہ واپس لے سکتا ہے۔ اس چیز سے اس کے اندر غرور اور تکبر جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، اس کے اندر انکساری پیدا ہوتی ہے۔ اسی چیز کو سورۃ الفرقان آیت 63 میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بیان کیا ہے، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ تیسری صفت جو لا الہ الا اللہ کی برکت سے پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر استقامت اور بہادری پیدا ہوتی ہے، جیسے کہ غزوہ بدر اور غزوہ احد میں لڑائی کے دوران مسلمانوں نے اپنی جرأت مندی کے جوہر دکھائے۔ پھر اسی طرح سے اس کے اندر انسان کے اندر اطمینان قلب پیدا ہوتا ہے۔ سورۃ رعد آیت 58 میں اطمینان ملتا ہے۔ انسان تنہائی میں بھی گناہ کرنے سے بچتا ہے، کیونکہ اس کو یہ علم ہوتا ہے کہ کوئی ایسی ذات ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے، میرے سارے اعمال اس کے سامنے ہیں، اس لیے اس کے اندر پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے اور وہ گناہوں سے بچتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اس کلمہ توحید کی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیتا ہے، ایک اخوت کا رشتہ پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ قرآن میں آیا بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور اس کے علاوہ سے یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کے متعلق جتنی بھی احادیث ہیں یا قرآنی آیات ہیں، اگر انہی تھوڑے سے پوائنٹس کو ہم ذہن میں رکھ کے تو پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کا بالکل تفسیر اس کی واضح ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے اور بھی بہت ساری احادیث آتی ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت جو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ عرش پر پہنچ جاتا ہے، بشرطیکہ کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچ جائے۔ اس آیت کے جو اس حدیث کا جو دوسرا حصہ ہے اب ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ استغفار کا معنی ہے گناہوں کی معافی مانگنا یا بخشش مانگنا۔ عام انسان اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی غلطی گناہ ضرور کرتا ہے، یہ انسان کی سرشت میں ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ اب ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ گناہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے۔ اسی طرح اس کی گناہ کی ایک اور ڈیفینیشن یوں کہہ سکتے ہیں، اللہ اور رسول کے احکامات کو نہ ماننا گناہ ہے، یا شریعت کی نافذ کردہ حدود کو پار کرنا بھی گناہ ہے۔ گناہ جو ہے یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ۔ کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں وہ گناہ جن کے کرنے پر قرآن میں کوئی وعید سنائی گئی ہو، یعنی کوئی خاص اس کے لیے سزا مقرر کی ہو۔ اور صغیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جو انسان سے غلطی سے ہو جاتے ہیں یا بعض اوقات لاپرواہی سے ہو جاتے ہیں۔
اب کبیرہ گناہ جو ہے اس کی جو مثال ہے وہ جن کو اکبر الکبائر کہتے ہیں، یعنی جو سب سے بڑے کبیرہ گناہ ہیں، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی دینا، اسی طرح نماز چھوڑنا، مسلمان کا قتل کرنا، چوری، زنا اور میدان جنگ سے بھاگ جانا، سود کھانا، یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اور یہ بڑے گناہ جو ہیں ان کی معافی تبھی ہو سکتی ہے جب انسان سچی اور پکی توبہ کرے۔ اور جو صغیرہ گناہ ہیں یہ عام طور پر استغفار سے یا نماز جو شخص پڑھتا ہے اس کی فضیلت سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن اگر صغیرہ گناہوں پر انسان اڑا رہے اور اس کو کرتے ہی چلا جائے، بار بار اس سے نہ توبہ کرے نہ اس سے باز آئے، تو وہ بھی کبیرہ گناہوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر گناہ کی سزا رکھی ہے، بڑے گناہ کی بڑی سزا ہے اور چھوٹے گناہ کی چھوٹی سزا ہے۔ اگر انسان اپنی غلطی پر شرمندہ ہو جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ سورۃ النجم آیت 32 میں ہے، الذین یجتنبون الکبائر الاسم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ، وہ لوگ جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے بھی، سوائے کسی چھوٹے سے گناہ کے، بے شک تیرا رب بہت کشادہ مغفرت والا ہے۔ اسی طرح سورۃ نصر آیت 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، پس اپنے رب کی حمد و ثنا کرو اور اس سے بخشش مانگو، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہاں یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لیکن اس کا حکم عام ہے۔ اسی طرح سورۃ مزمل آیت 20 میں آتا ہے، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور جو کوئی بھلائی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس بہت بہتر اور صلے میں بہت بڑھ کر پاؤ گے، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، اب توبہ جو ہے توبہ جو ہے اس کی کچھ شرائط ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ توبہ بس توبہ ہے توبہ کرتے جا رہے ہو اور آپ سمجھتے ہو کہ میری توبہ قبول ہو جائے گی۔ توبہ کے جب تک شرائط نہ پوری کی جائیں توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان نے جو بھی گناہ کیا ہو وہ اس پر اللہ سے معافی صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے مانگے۔ یہ نہ ہو کہ اس سے کچھ دنیا کا اس میں لالچ ہو یا ہو کہ دنیا کو دکھانے کے لیے کچھ کر رہا ہے، یہ توبہ کے سلسلے میں اس کی توبہ نہیں قبول ہوگی۔ اسی طرح یہ ہے کہ وہ جو جس گناہ کی معافی چاہتا ہے اس کے لیے دل میں پختہ ارادہ کر لے کہ میں وہ آئندہ نہیں کروں گا۔ توبہ کے جو فوائد ہیں وہ ہم تھوڑے سے دیکھ لیتے ہیں۔ توبہ یہ کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ سورۃ البقرہ میں آتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ توبہ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جنت عطا کرتے ہیں۔ یہی چیز سورۃ تحریم آیت 8 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے توبہ کرو، پکی توبہ۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور تمہیں جنت میں داخل کر دے۔ اسی طرح بہت ساری احادیث آتی ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توبہ اور استغفار کے بارے میں بتایا۔ اسی طرح ایک حدیث ہے، سارے کے سارے انسان خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار وہ ہے جو بہت زیادہ توبہ کرنے والا ہو۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔
یہ توبہ سے متعلق ہے۔ اب تھوڑا سا استغفار کے دیکھ لیتے ہیں۔ استغفار سمجھے کہ توبہ تو جو انسان اپنی زبان میں بھی کر سکتا ہے، اپنے سوچ سے، کہ کسی بھی طرح سے، لیکن استغفار وہ الفاظ ہیں جو انسان کہتا ہے، جیسے استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس طرح کے جو دعائیں جن میں استغفار کا ذکر ہے، اس کو ہمیں کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے جب بھی موقع ملے، تاکہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ اسی طرح سورۃ نوح کی آیت 10 سے 13 جو ہے استغفار کے بارے میں ہمیں بہت ہی اچھے معنی بتاتی ہے۔ یہ آیت اس طرح سے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بس میں نے کہا اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ، یقیناً وہ بہت بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے برستا ہوا می برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ تمہیں مال اور بیٹوں میں ترقی دے گا، اور تمہیں باغات دے گا، اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ اس میں دیکھ لیں کہ انسان کو یہی چیزیں محبوب ہوتی ہیں کہ بارش ہو تاکہ اس کے پاس پانی آئے، اس کے پانی کی کمی نہ ہو، اس سے وہ اپنے ضروریات پوری کر سکے، اس کی فصلیں، باغات وغیرہ جو ہیں وہ اچھی طرح سے گرو کر سکیں۔ اسی طرح انسان مال کے ساتھ ساتھ بیٹوں کی تمنا بھی کرتا ہے، تو اسی میں بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جب تم استغفار کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں مال اور بیٹے دونوں میں ترقی دے گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی برتری کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ یہ سمجھے یہ توحید کے سلسلے کی ایک کڑی ہے جس کے سلسلے میں یہ لاسٹ یہ جو آیت ہے ان آیات کو آیات استغفار بھی کہتے ہیں۔ اور یہاں یہ جو وقارہ کا لفظ ہے، یہ اس کا ہے وقار جو ہے عظمت اور خوف کے معنی میں لیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت جو ہے وہ برحق ہے، اور اس میں کہ اللہ تعالیٰ کو کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کیوں تم اس کو ایک نہیں مانتے، اس کی اطاعت کیوں نہیں کرتے۔ یہ جب نماز استسقاء پڑھتے ہیں تو انہی آیات کی وجہ سے جو سورۃ نوح ہے اس کو نماز کے دوران پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے آتا ہے کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کسی نے قحط سالی کی شکایت کی، انہوں نے اسے استغفار کی تلقین کی۔ کسی دوسرے شخص نے فقر و فاقہ کی شکایت کی، آپ نے اسے بھی استغفار کی تلقین کی۔ ایک شخص نے اپنے باغ کے خشک ہونے کی شکایت کی، آپ نے اسے بھی استغفار کی تلقین کی۔ ایک اور شخص نے کہا میرے گھر اولاد نہیں ہوتی، آپ نے اسے بھی استغفار کی تلقین کی۔ کسی نے پوچھا آپ نے استغفار ہی کی کیوں تلقین کی؟ تو آپ نے یہی آیات تلاوت کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے یہ اپنے پاس سے نہیں کہا، یہ وہ نسخہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلایا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔